تلک الایام نداولها بین الناس کے ضمن میں مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. حضرت شیخ صاحب نے لکھا ہے کہ عید کا دن تھا. فرماتے ہیں کہ ایک بالکل نو بہتا جوڑا، نئے شادی شدہ میاں بیوی دونوں آپس میں عید کے دن بیٹھے ہوئے تھے، گپے لگا رہے تھے. نہیں، ایک ڈیڑھ مہینہ گزر گیا تھا ان کی شادی کو. میاں بیوی بیٹھ کر میٹھا کھا رہے تھے یا کباب کھا رہے تھے. بقرہ عید اور بڑی عید کا دن تھا. اچانک ایسا ہوا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی. اے اللہ کے نام پر کچھ دینے والا. تو خاوند نے اپنے بیوی سے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں. بیوی نے کہا نہیں، آپ بیٹھ جائیں، میں جا کے دیکھتی ہوں. بیوی جب دروازہ کے پاس گئی اور دروازہ جب کھولا تو ایک چیخ کی آواز آئی اور بیوی رو کر اور وہاں گر کر بے ہوش ہو گئی. خاوند نے بیوی کی چیخ جب سن لیا تو اس کے بعد پھر فوراً بھاگتے ہوئے آئے دروازے پر، بیوی کو اٹھایا گود میں اور کمرے کے اندر لایا اور پانی کا چھڑکاؤ کیا اس کے اوپر. جب بیوی ہوش میں آ گئی اس نے کہا خیر تو ہے، آپ تو فقیر کو اور سائل کو کچھ دینے کے لیے گئی تھی، لیکن یہ بے ہوشی کا سبب کیا ہے؟ آپ بے ہوش کیوں ہو کر گر گئی؟ بیوی کہنے لگی دیکھو، آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی، لہٰذا ایک دن ایسا ہوا، بس میں جب باہر گئی نا اس فقیر کو کچھ دینے کے لیے، تو میں نے جب دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ یہ میرے پہلے والا خاوند تھا جس کے گھر میں آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے جس کے گھر میں تھی، یہ میرا پہلا والا خاوند تھا. تو ابھی فی الحال موجودہ جو اس کا خاوند تھا اس نے کہا کہ اس کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی. اس کے بارے میں ہم نے تو سنا تھا کہ وہ بڑا مالدار تھا، اس کے بڑے بڑے بزنس تھے، بڑی تجارت تھی اور بڑے کاروبار تھے اس کے، لیکن ابھی وہ بھکاری کیسے بن گیا اور وہ بھیک کیسے مانگتا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ میں اس کا واقعہ اور ماجرا آپ کو سناتا ہوں. تلک الایام نداولها بین الناس، اس کے ضمن میں مفسرین نے عجیب لکھا ہے. تو بیوی کہنے لگی ایک مرتبہ اسی طرح بیائی نہیں، اسی طرح جو آج عید کا دن ہے نا، میں اور آپ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے یا میٹھا کھا رہے تھے یا کباب کھا رہے تھے، اسی طرح بیائی نہیں، اسی طرح ہم دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا کھا رہے تھے. ابھی وہ فقیر وہاں باہر کھڑا ہے، کچھ مانگنے کے لیے انتظار کر رہا ہے. ہم کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ کھا رہے تھے، اسی طرح دروازے پر دستک ہوئی. لیکن آج تو آپ نے مجھے بھیجا، لیکن اس دن ایسا ہوا کہ جب ایک سائل اور فقیر نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو میرے خاوند نے مجھے بھیجنے کے بجائے خود اٹھ کر چلے گئے. وہاں جب پہنچے تو دروازہ جب کھولا تو اس فقیر کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، اس کو لان تان کرنا شروع کر دیا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم بیوقوف قسم کے لوگ ہو، احمق قسم کے لوگ ہو، فلان، تم 24 گھنٹے اس طرح غریب قسم کے لوگ تم آتے مانگنے کے لیے، نہ عید کرنے دیتے ہو، نہ بیٹھنے دیتے ہو، نہ گپے لگانے دیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ حتیٰ کہ اس سائل کو اور فقیر کو میرے خاوند نے دھکا دے دیا اور وہ غریب گر گیا اور یہ پھر اندر آ کر بیٹھ گیا اور اس بیچارے کو کچھ نہیں دیا. بس میرے دل کو کچھ ہو گیا. اس دن سے ایسا ہوا کہ اس کی تجارت نقصان اور خسارہ کرنے لگی اور ہمارا مال ڈوبتا چلا گیا، کاروبار ٹھپ ہوتا چلا گیا. حتیٰ کہ ہمیں پھر اپنے وہ جو رہنے والا گھر تھا جس کے اندر ہم رہ رہے تھے اور رہائش کر رہے تھے، وہ گھر بھی بیچنے پڑے. ہم نے اس گھر کو بھی بیچ دیا. اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ اس خاوند کے پاس مجھے کھلانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا. میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی، پھر خود فٹ پاتھ پر اور گلی کوچوں کے اندر رات گزارتا تھا. اس کے بعد جب میں نے آج دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ میرے پہلے والا خاوند تھا جس کے پاس اتنے مال اتنے پیسے، اب آج بھیک مانگ رہا ہے، کشکول گلے میں لٹکا کر آج بھیک مانگ رہا ہے. اس لیے میں بے ہوش ہو گئی. تو آگے سے خاوند نے کہا کہ میں آپ کو ایک عجیب بات اور بتا دوں. وہ فقیر اور وہ سائل جس کو تیرے خاوند نے دھکا دے کر پھینک دیا تھا اور جس کو گالیاں دی تھی، جس کو کڑوی کسیلیاں سنائی تھی، وہ آپ کا وہ سائل کون تھا؟ بیوی نے کہا مجھے نہیں پتا. اس نے کہا وہ میں تھا. میں قربان جاؤں اس کی بے نیازی پر، کبھی یوں بھی کرتا ہے اور یوں بھی کرتا ہے، اس لیے کوئی مشکل نہیں.